اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سورہ فتح پڑھ رہے ہیں ہم اور آیت نمبر 24۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ، اور اللہ وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ کی سرحد پر مقام حدیبیہ میں روک دیا۔ اب آپ کو پتہ چل رہا ہے نا، مقام حدیبیہ میں جا کر یہ رک گئے تھے، وہاں پر یہ بیعت ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے کہ اللہ نے ان پر قابو دے دیا تھا کہ وہ صلح پر مجبور ہو گئے۔ دیکھیں صلح ہی ہو گئی تھی، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو وہ دیکھتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد احرام سے روکا، اور قربانی کے جانور بھی اپنی جگہ سے رکے رہے، اور اگر وہ مومن مرد اور مومن عورتیں مکہ میں نہ ہوتی جن کو تم نے جانتے تھے تو یہ احتمال تھا کہ تم ان کو بھی پیس ڈالتے، پھر تم کو ان کے باعث اس کی وجہ سے نقصان پہنچتا جو اگرچہ تم بے خبری میں کرتے، پھر بھی نقصان تو تھا۔ اس طرح اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے، اس کے لیے کوئی کام مشکل نہیں۔ ہاں اگر وہ الگ ہو جاتے تو ہم ان میں سے کافروں کو عذاب دیتے، اور وہ عذاب بھی پھر دردناک ہوتا۔ اب دیکھیں اس میں اللہ کیا بات کر رہے ہیں۔ ایک تو وہ مقام کا بتا دیا کہ جہاں رکے تھے، اب جو بھی ان کا عہد نامہ ہوا نا، جو بھی معاہدہ ہوا، اللہ نے کہا کہ یہ میں نے اپنا بڑا کرم کیا ہے کہ جنگ نہیں ہونے دی، کیونکہ اگر یہ جنگ ہوتی، اگر یہ جنگ ہوتی تو کیا تھا کہ مکہ کے لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ مکہ میں تمہارے اپنے بھی بہن بھائی ابھی تھے، مکہ کے لوگ تمہارے پاس، تمہارے رشتہ دار ابھی وہاں تھے۔ اگر یہ جنگ ہوتی تو تمہیں نقصان ہونا تھا، اگر نہ بھی تم نقصان کرنا چاہتے تو ان کو نقصان ہو جانا تھا۔ تو اس لیے اللہ کی یہ بھی مصلحت ہے کہ مکہ میں تمہارے اپنے بھی بہن بھائی تھے تو اللہ نے جنگ نہیں ہونے دی۔ اور پھر کہا وہ وقت یاد کرو جب کفار نے اپنے دلوں میں ضد اور پھر نیری جہالت کی ضد کو جگہ دی، اور جو جہالت کی واضح علامت ہے، تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی، ان کے دل مضبوط ہو گئے اور ان کو پرہیزگاری کی بات پر قائم رکھا، اور وہی اس کے زیادہ مستحق اور اہل تھے کیونکہ وہ ایمان کے پکے تھے، اور وہ اللہ ہر چیز سے خبردار ہے اور کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں۔ بے شک اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حقیقت کے مطابق سچا خواب دکھایا کہ انشاءاللہ تم مسجد احرام میں امن و امان سے داخل ہوگے، سروں کے منڈھاتے ہوئے، بال کترواتے ہوئے، تم کو کسی بات کا خوف نہ ہوگا۔ پھر وہ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے، پھر اس نے فتح مکہ سے قبل ہی ایک فوری فتح بھی دے دی، یہ فتح خیبر تھی۔ یہ ایک اور بھی فتح اللہ نے انہیں دے دی تاکہ تمہارے دل خراب نہ ہوں کہ یہ ایسے واپس آ گئے ہیں، اور اس کا بھی بتا دیا کہ اللہ نے کیا وجہ تھی جو جنگ نہیں ہونے دی، اور کہا هو الذی ارسل رسولہ، اور وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر مکمل طور پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ ہی گواہ کافی ہے، تمام ادیان پر مکمل طور پر غالب کر دے۔ جتنے دین ہیں سب سے زیادہ جو دین اللہ نے کہا سب ادیان پر جمع، اس دین کو غالب کر دے، اس دین کو غالب کرنا ہے ہم نے ہی۔ کس طرح کرنا ہے کہ اس قرآن کو پڑھ کے اس کا پیغام آگے پہنچانا ہے۔ اللہ نے کہا تمہارا جو دین ہے دین وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا، اب اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن تم اس دین میں اب آگے کوئی بدعتیں جو نکالتے ہو، جو اپنے پاس سے رسمیں بناتے ہو اور پھر گناہ گار ہوتے ہو، یہ باتیں اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جو دین تمہیں بنایا دے دیا، جیسے میں مثال کے طور پہ آپ سے کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، تو آپ کہیں کہ نہیں میں تو بڑی گناہ گار ہوں، اللہ نے تو 5 کی ہیں، میں تو 10 پڑھوں گی، میں تو 6 پڑھوں گی۔ تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ کہہ تو صحیح نیت سے رہی ہیں لیکن بن گناہ گار رہی ہیں، کیونکہ جو دین نافذ ہو چکا ہے اس کو بدل نہیں کوئی سکتا۔ تو اس لیے اللہ کے دین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کو بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا زندگی گزارنے کا طریقہ، جس طرح اللہ سے مانگنا ہے، جس طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جو اللہ نے بتا دیا اس کو نہ آگے بڑھانا ہے نہ کم کرنا ہے۔ پھر کہا گیا اور اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر مکمل طور پر غالب کر دے، اور اس پر اللہ ہی گواہی کافی ہے۔ اس کا مطلب دیکھیں یہ بھی ہے، دوبارہ سے پھر میری بات ذہن میں ایک آ گئی کہ پوری دنیا پر امت محمدیہ کا فرض ہے کہ اس دین کو غالب کرنا ہے۔ پوری دنیا پر اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ لوگ خود تمہیں دیکھ کر امپریس ہوں کہ تمہارا کون سا دین ہے۔ پھر اپنے آج کل کے دور فتنہ کے دور میں لوگ اپنے دین سے بڑے تنگ آئے ہوئے ہیں، ان کو وہاں سکون نہیں ملتا۔ تو اس لیے اے مسلمانوں تم ایسے بن جاؤ اب کہ وہ تمہاری طرف لوٹ آئیں۔
تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس دین کو غالب ہونا چاہیے۔ پھر کہا گیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ بات شک شبہ سے باہر ہے، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں برداشت میں سخت ہیں، آپس میں رحم دل تو دیکھتا ہے کہ وہ رکوع میں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور اللہ سے اس کے فضل اور رضامندی کے طلبگار ہیں، ان کی علامت ان کے چہروں پر نمایاں ہیں جو سجدوں کا اثر ہے۔ دیکھیں اللہ کی بندیاں بن کے رہیں گے ہم، ہمارے رہنے سہنے سے، ہمارا پردہ کرنے سے، ہماری برداشت سے، ہمارے اخلاق سے اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے آثار نظر آتے ہیں، نظر آتا ہے تم کہ تم کیا ہو۔ تو اللہ نے کہا تمہارے سجدوں کے بھی تم پر اثار پڑ جاتے ہیں۔ دیکھیں جو عورتوں کی کبھی کبھی آپ شکل دیکھ کے کہہ دیتی ہیں وہ تو بڑی نیک پرہیزگار مجھے لگی، حالانکہ ابھی نہ آپ کی ڈیٹیل سے ملاقات ہوئی نہ کوئی بات کیوں، شکلوں سے اللہ شکلوں پہ اثرات لے آتا ہے۔ اور اگر کوئی برا ہوتا ہے تو آپ عورت کو دیکھیں تو وہ شکل سے لگ رہی تھی لڑائی ڈالنے والی، اور پتہ نہیں وہ پنجابی میں کیا کہتی ہیں، پھپھا کٹن، وہ تو ایسی لگ رہی تھی۔ تو شکلیں ایسی ہیں، ان شکلوں پہ اثرات ہوتے ہیں، آپ کی عبادت کے، آپ کے تہجد کے، آپ کے سجدوں سے پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کیسی عورت ہیں، شخصیت پہ وہ چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سجدوں کا اثر ہے۔ کاش یہ تمام علامات آج بھی قوم مسلم میں ہے، کوئی قوم مسلم میں موجود ہوتی تو آج ان کی حالت ایسی نہ ہوتی۔ ان کی تعریف تورات میں اور ان کے اوصاف انجیل میں ہے۔ ان کی مثال ایک کھیتی کی مانند ہے کہ اس نے انگور نکالی، پھر وہ مضبوط ہو گئی اور موٹی ہو گئی، پھر اپنے بل پر کھڑی ہو گئی، وہ کاشتکاروں کو بھی بھلی معلوم ہونے لگی تاکہ کافروں کا جی جلے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں کہ اللہ نے کیوں ایک دم ایک مثال دے دی، اور مثال دے دی ایک کھیتی کی مانند، ایک انگور کی کھیتی کی مانند کیوں دے دی؟ اللہ نے کہا دیکھو اس طرح بنو کہ جیسے تم صرف ایک بیج ڈالتے ہو اور بیج ڈالتے رہتے ہو، اس کی دیکھ بھال کرتے ہو، وہ ایک بیل نکل آتی ہے، وہ اتنی مضبوط نکل آتی ہے کہ اس کو کوئی یعنی وہ ضائع نہیں ہوتی، کاشتکاروں کو بھی اچھی لگنے لگ جاتی ہے۔ تم اتنے مضبوط ہو جاؤ، تم اتنے اپنے اندر وہ بیج بولو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے، اللہ کی سنتوں کے، اللہ کے احکام کے اپنے اندر بیج بولو، تم اتنے مضبوط بن جاؤ گے کہ کافر بھی تمہیں دیکھ کے ڈریں گے، اور پھر مسلمان دوسرے تمہیں دیکھ کے فخر کریں گے۔ تو اس طرح کہ جیسے کسان کو وہ بھلا لگتا ہے اپنا کھیت پھر مضبوط ہوا، اسی طرح اللہ نے اس لیے مثال دی کہ تم پھر ایسے ہو جاؤ کہ کافروں کا دل جلے تمہیں دیکھ کر، اور وہ ڈر کے مارے تم پہ حملہ نہ کریں، ایسے ہو جاؤ۔ پھر کہا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الحجرات، سورہ حجرات، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کیا کرو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سے اپنی بات کو بڑا مت سمجھو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس 3 لوگ آئے نا، تو انہوں نے کہا کہ اماں جی آپ ہمیں بتا دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کیسی گزارتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ رات کو عبادت کرتے ہیں، کھانا بس مختصر ہی کھاتے ہیں، ان کی زندگی کی کچھ چیزیں بتائیں۔ تو ان تینوں نے کہا اسی وقت ہی کہ میں تو اپنے اوپر اب کھانا حرام کر لوں گا، یا کوئی فلاں کھانا، اس لیے کہ یہ تو نبی ہیں، یہ تو بخشے بخشوائے ہیں، مجھے تو ان سے زیادہ عمل کرنا ہے۔ ایک نے کہا کہ وہ تو نبی ہیں، شادیاں بھی کر سکتے ہیں، میں شادی نہیں کروں گا اور میں اللہ کی صرف عبادت کروں گا۔ ایک نے کہا کہ میں تو بس جنگلوں میں چلا جاؤں گا، اللہ کی بس عبادت کروں گا۔ یہ باتیں کر کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس وہ چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے بتایا کہ 3 بندے آئے تھے اور اس طرح بات کی۔ انہوں نے کل خطبہ دیا لوگوں کو اکٹھا کر کے کہ میں ایسی باتیں سن رہا ہوں، تم میں سے کون ہے؟ تو بتایا گیا، تو کہا سنو میں نبی ہوں، میں کھانا بھی کھاتا ہوں، میں شادیاں بھی کرتا ہوں، میں سیر بھی کرتا ہوں، باہر آتا جاتا ہوں، تبلیغ بھی کرتا ہوں۔ یہ باتیں ساری کرو گے تو پھر ہی تم امتحان میں آگے بڑھو گے، اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ لیکن یہ نہیں کہ جو میں کرتا ہوں تم کو مجھے اس سے بھی بڑھ کر میں نے کرنا ہے۔ یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول سے سبقت نہ کرو، جتنا وہ تمہیں سکھاتے ہیں بس وہ کرو۔ پھر کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح زور سے نہ بولا کرو جیسے آپس میں بولتے ہو، اور اس نصیحت کو اچھی طرح سن لو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تم سب کو کچھ ضائع کر بیٹھو اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔
آپ دیکھیں نا اس آیت سے ایک تو بات یہ سکھائی گئی کہ میرے نبی کے آگے اونچی نہ بولو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آتے تھے نا تو پھر اس کے بعد وہ اونچی اونچی بولتے تھے کہ اے محمد ذرا باہر آئیں، اے محمد ذرا باہر آئیں۔ تو نبی کریم اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرے نبی کو اتنی اونچی اونچی عام لوگوں کی طرح آواز دو، اللہ نے آیت ہی اتار دی کہ آہستہ آواز میں بات کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم جو سڑکوں پہ یا رسول اللہ یا محمد، پھر اس کے بعد 12 ربیع اول کو کیا نہیں ہوتا، آپ سوچیں نبی کا نام لے لے کر کیا نہیں جھوٹ کرتے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ جھوٹ سکھا، اللہ نبی نے کیے یہ باتیں کہ میرا یہ دن اس طرح منانا، میرے لیے یوں بھر بھر کے پتہ نہیں وہ شربت، کھیریں، مٹھائیاں ایسے بانٹنا، تو کہیں بھی نہیں یہ ملتا، تو اور اتنی اونچی اونچی یہ دن میرا منانا۔ تو یہ بات بھی، اور دوسری بات یہ بھی اس سے سیکھ لیں کہ خود بھی آہستہ آواز میں باتیں کرنی چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کو اونچی اونچی آواز نہیں دینی چاہیے۔ تو کیا ہم نے اس کی مثال پڑھی تھی کہ اونچی آواز تو گدھے کی ہے، تو گدھے کی طرح نہ بولو۔ پھر کہا ان الذین یغضون اصواتہم، بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اپنی بات کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، وہی لوگ ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے، اس لیے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور عظیم اجر ہے۔ اب ایک صحابی تھے نا، تو وہ کتنی دیر نظر ہی نہ آئے اس آیت کے بعد، لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ فلاں نظر کیوں نہیں آتا؟ انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا جب سے یہ آیت اتری ہے کہ میری تو قدرت کی طرف سے یہ آواز بڑی اونچی ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا بولتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار بہت اونچی بول رہا ہے یہ، تو مطلب آواز ہمارے کانوں کو ٹکراتی ہے، لیکن وہ ان کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے بھاری بھرکم اور اونچی۔ تو وہ پتہ چلا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور کہا کہ تم اس وجہ سے اپنے کمرے میں بند ہو؟ انہوں نے کہا جی یہ آیت اتری کہ آپ کے سامنے آواز پست رکھنی ہے، تو میں تو بہت اونچی بولتا ہوں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ اللہ نیتوں کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ جو ڈرتے ہیں اور کہتے ہیں جن کے قلوب کو اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیا ہے، اور جو اپنی حیثیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ نہیں سمجھتے، تو اللہ کی طرف سے اگر ان کی اونچی آواز ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ پھر کہا کہ اور اگر وہ صبر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ معاف کرنے والا، پیار کرنے والا ہے۔ دیکھیں نا آج کل تو کسی سے ملنا ہو نا، کسی بڑے بندے سے، کہ پرائم منسٹر سے، وزیر اعظم سے، یا چلو ان سے بھی چھوٹے بندوں سے، تو کتنی دیر ٹائم لے کے انتظار کرنا پڑتا ہے نا۔ تو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری دنیا کے آخر خاتم النبیین ہیں اور اس وقت کے حکمران ہیں، تو یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں باہر بیٹھ کے انتظار کرتے تو تمہارے لیے بہتر ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی آ جاتے۔ اس کے بعد کہا کہ اے ایمان والو اگر کوئی جلد باز تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم کسی قوم کو نادانی سے نقصان پہنچا دو، پھر تم کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے۔ اب یہ معاشروں میں فساد کا ذریعہ ہے، یہ میڈیا بھی کئی چیزوں میں فساد کا ذریعہ ہے، جھوٹی سچی خبریں پھیلا دیتے ہیں اور لوگ ڈر جاتے ہیں۔ کوئی ایسی خبر نہیں پھیلانی چاہیے جس سے فساد پھیلے۔ اب خاص طور پہ اس سے ہمیں یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ جب ہم نے جہاں بیٹی بیائی ہے نا، بیٹی کی عمر اتنی نہیں ہے جتنی کہ آپ کی ہے، اگر اس نے کوئی گھر کی باتیں ایسی آپ کو ناپسندیدہ بتا دی ہیں تو ماں یہ نہ کہے کہ نہ تحقیق کی کہ اس کے ساتھ واقعی ایسی ہے یا اس کی نند ایسی ہے، تو اس کو کہا آ جاؤ سارا سامان پیک کر کے گھر آ جاؤ، دیکھ لیتے ہیں ان لوگوں کو۔ تو اس طرح بات جو ہے نا اور بگڑتی ہے۔ پہلے ماں کو چاہیے کہ وہ تحقیق کر لے اور اپنی بیٹی کو بھی سمجھائے کہ بیٹا سیٹ ہونے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو سمجھنے میں۔ تو اگر اس طرح مائیں کرنے لگ جائیں تو گھروں میں کبھی فساد نہ پڑے، اور جان لو کہ جب تک تم میں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اگر وہ اکثر تمہاری بات مان لیا کرے تو تم بڑی مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اللہ نے تمہارے دل میں ایمان کی ایسی محبت ڈال دی ہے کہ تم اپنی بات منوانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، اور اس محبت کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا اور کفر و فسق اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا، یہی لوگ ہیں راہ حق پر۔ پھر کہا کہ فضلا من اللہ نعمت و نعمتا واللہ علیم حکیم، تمہارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جذبہ محبت کا ہونا اللہ کے فضل اور اس کی عنایت کے باعث ہے، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ اب دیکھیں نا اللہ کے رسول کی محبت کا ہونا کیسے ہونا، محبت تو بہت ہے، ان کا نام آتا ہے ہاتھوں سے یوں چومتے ہیں، ان کی جالیوں کو جا کے چومتے ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کے رہنے سہنے سے، چلنے پھرنے سے، آپ کے لباس سے، آپ کے پانی پینے سے، آپ کے کھانا کھانے سے، آپ کے بات جانے سے، آپ کے باہر جانے سے، جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں وہ نظر آنی چاہیے، یہ ہے محبت۔ کسی سے دنیا میں پیار ہو اور آپ کو وہ اچھا لگے تو آپ کہتے ہیں میں بھی ایسی بن جاؤں۔ ہمارے لیے یہ دنیا، یہ ایکٹر، یہ بچے جو بناتے ہیں جن کو اپنا آئیڈیل وہ نہیں ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔
لڑکی جو ہے وہ اسکارف کرے ویسے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باہر جائے ایسے کہ خوشبو نہیں لگانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مردوں کے پاس سے ایسے گزرے کہ آواز ہی نہ آئے، خاموشی سے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ باتیں ہیں ہمارے لیے وہ رول ماڈل ہیں کہ ہم نے ان کو اپنانا ہے، ان کے مطابق چلنا ہے۔ یہ ہے محبت، اللہ کہتا ہے کہ یہ ہے تمہاری محبت تمہارے نبی سے۔ اور پھر کہا کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرتا چلا جائے تو تم سب اس سے لڑو جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئے، پھر اگر وہ رجوع کرے تو ان دونوں میں غیر جانبدار سے صلح کرا دو اور انصاف ملحوظ رکھو، اس لیے کہ بلا شبہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب دیکھیں نا، خاندانوں کی بات ہے یہ بھی کہ آپ کے خاندانوں میں کوئی لڑائی ہو نا تو جو زیادتی پر ہے، آپ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ زیادتی پر ہے، سب اس کے خلاف ہو جاؤ اور اس سے قطع کلامی کر دو کو ہم نے تم سے بات ہی نہیں کرنی۔ جب وہ خود ہی ڈرے گا کہ میرے سے سارے لوگ چھٹ گئے تو وہ اپنی راست پر آ جائے گا۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں سکھا دیا۔ دیکھیں اور فرمایا کہ آیت نمبر 10، بلا شبہ تو مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام مسلمان جو ہے نا وہ ایک عمارت کی طرح ہے، ایسے اینٹ سے اینٹ جڑی ہوئی ہے، جیسے اینٹ سے اینٹ جڑتی ہے تو عمارت مضبوط ہو جاتی ہے، لیکن اس میں سے اگر ایک اینٹ کسی دیوار میں سے نکال دو تو وہ کتنی بری لگتی ہے۔ تو کوئی بھائی اپنے سے دور نہ کرو، سارے تم بھائی بھائی ہو، تو اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھو، کیوں کہ تاکہ اللہ تم پر بھی رحم کرے۔ وہ کہتی ہے نا، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش جبین پر، اتنا بڑا بدلہ ملے گا یہاں پر اگر مہربانی کرو گے تو۔ اے ایمان والو، تم میں سے ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق بھی نہ اڑایا کرے۔ دیکھیں کتنی پیاری پیاری باتیں سورہ حجرات میں ہم پڑھ رہے ہیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ سورہ حجرات بھی زندگی گزارنے کے لیے بہترین صورت ہے۔ اس کے طریقے سیکھیں ذرا آپ کہ کیا کیا ہمیں سکھایا جا رہا ہے۔ پھر کہا کہ مذاق نہ اڑایا کرو، ممکن ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور نہ ہی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑایا کریں، ممکن ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ اور نہ برے القاب دے کر ایک دوسرے کو بدنام کرو۔ اور ان تمام نصیحتوں کو اس وقت قوم مسلم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ ایمان لانے کے بعد کسی کا برا نام رکھنا گناہ ہے، اور جو کوئی ایسی حرکتوں سے توبہ نہ کرے، سچے دل سے باز نہ آئے، تو یہی لوگ ظالم کہلاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، ناموں کو بگاڑنا، اتنا پیارا نام داؤد، کیسے ہم کہتے ہیں داؤد علیہ السلام، عربی میں داود اور پھر اردو میں داؤد، کتنا پیارا نام ہے، لیکن وہاں لوگ کہتے ہیں داؤدے، ادھر آؤ دودھ دے، ایسے نام لیتے ہیں نا۔ یعنی اللہ کے اتنے پیارے پیارے ناموں کو بگاڑ دینا، لڑکیوں کے نام چاہے بگاڑیں چاہے عورتوں کے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ دوسروں کا مذاق اڑانا، یعنی ایک عورت دوسری عورت کا مذاق بھی نہ اڑائے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا بھی مذاق نہ اڑائے۔ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں لینگویج کا، کوئی آ کے ہمارے ساتھ کوئی بولتا ہے نا تو ہم ہنستے ہیں کہ یار یہ کیسے بول رہا ہے، بھئی اس کی لینگویج ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یہی بات اللہ نے کہی ہے، اس طرح دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارا جو اس وقت مجھے نام نہیں آ رہا، پاکستان سے جو حصہ جدا ہوا تھا جی، بنگلہ دیش، وہ اس وجہ سے ہی ہوا تھا کہ ہم ان کی لینگویج کا مذاق اڑاتے تھے۔ مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا بھی، جس طرح کی مرضی لینگویج ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد بتایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں۔ دیکھیں یہ بھی عام زندگی کی بات ہے، ہم بات بات پہ نا، اگر کوئی بہویں ساس نندیں اکٹھی رہ رہی ہیں نا تو ایک چیز نہ ملے، فوراً ذہن میں گمان آتا ہے کہ وہ بھابھی اٹھا کے لے گئی ہوگی، اور بھابھی کے گمان آتا ہے نند لے گئی ہوگی، ابھی ڈھونڈی بھی نہیں۔ یہ بدگمانیوں سے بچو، پہلے کر لو تحقیق سارا کچھ، اور پھر بہانے پیار سے پوچھ لو کہ کہیں غلطی سے تمہارے پاس تو نہیں آئی۔ اس طرح گھرانے بچتے ہیں۔ پھر کہا گیا کہ اے ایمان والو، بیشتر بدگمانیوں سے بچتے رہو، بلا شبہ بعض بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے کھوج میں نہ لگے رہا کرو، اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو، کیونکہ غیبت کرنا بری بات ہے۔ یا تم میں سے کسی کو یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم بہت ناگوار سمجھتے ہو، تو پھر غیبت سے باز کیوں نہیں آتے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ معاف کرنے والا اور پیار کرنے والا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو انہوں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ لوگ گدھوں کا گوشت کھا رہے ہیں اور زبردستی انہیں کھلایا جا رہا ہے، تو پھر کہا گیا کہ کیوں ہے یہ؟ انہوں نے کہا یہ غیبت کرتے تھے، یعنی یہ گوشت کھا رہے ہیں گدھوں کا یا انسانوں کا، اس کا مفہوم کچھ یوں ہی ہے۔ اس کے بعد کہا، کیونکہ یہاں بتایا گیا کہ اپنے بھائی کا گوشت، مردے کا گوشت کھاتے ہو۔
پھر کہا کہ یا ایھا الناس، اے لوگوں ہم نے تم کو مرد اور عورت پیدا کیا اور ہم نے تمہارے شعوب و قبائل بنا دیے تاکہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، بلا شبہ اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں جو اللہ نے جو بات کی ہے وہ صحیح ہے، شعوب اور قبائل یعنی تمہارے قبیلے جو بنا دیے ہیں نا، میرا قبیلہ یہ ہے، میں اس قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، ہمارا قبیلہ وہ، یہ صحیح ہے۔ فرقے غلط ہیں۔ خاندانوں میں جو آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ شیخ ہیں یا ہم لوگ کوئی، تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے، یعنی اپنے خاندان کو اپنے کیا پہچان ہے، یہ ایک پہچان ہے، لیکن فرقہ پرستی غلط ہے۔ اس کے بعد کہا کہ بلا شبہ آیت نمبر 14، اور یہ گوار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ ہم بظاہر فرما بردار ہو گئے۔ اب دیکھیں اللہ ہمیں بچائے کہ ہم بظاہر فرما بردار ہو گئے، بس ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں بس، تو اللہ نہ کرے کہ بظاہر مسلمان ہم ہوں، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان نے گھر نہیں کیا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی سچے دل سے فرما برداری کرو گے تو اللہ تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہ کرے گا، بلا شبہ اللہ بڑا بخشنے والا اور بہت ہی پیار کرنے والا ہے۔ اور کہا گیا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، دیکھیں پھر وہی باتیں، بلا شبہ مومن وہ لوگ ہیں جو سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں، بدگمانیوں کے قریب بھی نہیں جاتے، پھر شک نہیں کرتے، اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ مسلم کہلانے میں سچے ہیں۔ اب دیکھیں نا، کوئی عورت جو ہے وہ آپ میں سے اکثر عورتیں آپ اچھی ہی ہیں، لیکن ایسی ہو کہ جو مدرسہ جس میں وہ پڑھتی ہے خود چل کے بھی جائے، جہاد بھی کرے، یعنی اپنے جسم کے ساتھ اسے جانا بھی ہے، وہاں بیٹھنا بھی ہے، ٹائم بھی اپنا دینا ہے، اور یہ جہاد ہی ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، یہ جہاد بھی کرے اور اس کے بعد اس مدرسے پر اپنا مال بھی خرچ کرے۔ دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر یہی لوگ مسلم کہلانے میں سچے ہیں کہ جہاد کرتے ہیں مال سے بھی اور جان سے بھی۔ اے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ کیا تم اپنی دیانتداری اللہ کو جتلاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان رکھتے ہیں اور کہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ اے پیغمبر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام لانے کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کا راستہ بتا دیا، اگر تم واقعی سچے ہو تو حقیقت کو تسلیم کر لو۔ اب ایک ماں نا اپنی بچیوں کو کہتی رہے نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، تو وہ نماز جب پڑھنے لگتی ہیں تو ماما میں نے نماز نہیں پڑھی، آپ مجھے یہ دیں نا، اب پھر وہ اپنی باتیں منوانا، ماما میرے ساتھ بازار جائے، میں نے نمازیں نہیں پڑھتی، اب تو میں نمازیں پڑھتی ہوں، تو ماں پھر کہے گی نا بھئی نماز پڑھتی ہو تو میرے کو جتاتی ہو، میرے پہ احسان کرتی ہو، اپنا دین بچا رہی ہو۔ تو یہی اللہ کہتا ہے کہ میرے رسول کو کیوں جتا رہے ہو کہ ہم تو مسلمان، دیکھا ہے محمد ہم مسلمان ہو گئے، ہم نے آپ کا دیکھیں ذرا جتھا بڑھا دیا، ہم نے آپ کو مضبوط کر دیا۔ تو اللہ کہتا ہے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کر دیا۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بلا شبہ اللہ آسمانوں اور زمین کے سب چھپے بھیدوں کو جانتا ہے اور اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن الحمید والقرآن المجید، قسم ہے قرآن مجید کے رب کی۔ اب دیکھیں اس صورت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں میم والی صورتیں ابھی مکمل ہو گئیں، اب قاف آ گیا۔ اس کے بعد کہا ان لوگوں پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ان کی طرف ایک ڈرانے سنانے والا، ڈر سنانے والا آیا تو کافر کہنے لگے کہ یہ تو ایک عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے یہ واپس آنا بہت ہی دور از قیامت کی بات ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کس قدر گھٹتی ہے اور ہمارے پاس تو وہ کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ در حقیقت انہوں نے حق کو جب وہ ان کے پاس آ پہنچتا ہے جھٹلایا، اب وہ اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ارد گرد آہستہ آہستہ زمین گھٹتی ہی ہے نا، ہر انسان کی زمین گھٹتی ہے، ہر انسان کو گھٹتی ہوئی اپنے اپنے مطابق محسوس ہوتی ہے۔ جوانی میں ہمارے لیے زمین بہت کشادہ ہوتی ہے، جہاں بھی جانا ہو ہمیں کچھ نہیں محسوس ہوتا، شہروں میں جاؤ، ملکوں میں جاؤ، باغوں میں جاؤ، سیر کرو، پکنک کرو، اچھے اچھے جو ہیں وہ درس اٹینڈ کرو، دین کے لیے جاؤ، دنیا کی تعلیم کے لیے جاؤ، تھکتے ہی نہیں ہیں۔ بسوں میں سفر کرو، اور کالج میں ہڑتال ہو گئی ہے تو پیدل آ رہی ہیں لڑکیاں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد عمر بڑھتی جاتی ہے تو زمین بھی پھر کشادہ ہوتی جاتی ہے، پھر جب ہم بہت بڑھاپے میں پہنچ جاتے ہیں تو زمین گھٹتی ہی ہمارے لیے جاتی ہے۔
تو یہی اللہ فرما رہے ہیں اس کہ ہم اس زمین کے گھٹنے کو نا اس طرح میں نے کہا سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ اگر سائنس کے لحاظ سے سمجھیں گے تو وہ بھی ایک ہے بات، وہ بھی سمجھنے والی بات ہے کہ سائنس کے لحاظ سے بھی زمین گھٹتی ہے، تو ہم اپنے لحاظ سے سمجھ لیتے ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو کیسا بنایا ہے اور پھر آراستہ کر دیا، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ قائم کر دیے تاکہ اس پر ان کا بوجھ ڈالے، اور اس طرح کی رونق افروز چیزیں پیدا کی اور ان کو جوڑا جوڑا بنا دیا تاکہ یہ سلسلہ آگے چلتا رہے، تاکہ ہر رجوع ہونے والا بندہ بصیرت حاصل کرے اور یاد کرے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے باغ اگائے اور کھیتی کا غلہ بھی، اور کھجور کے لمبے لمبے درخت جن میں طے بتا کوشے ہوتے ہیں، اور یہ بندوں کو روزی دینے کے لیے ہیں۔ اور اس پانی سے ہم نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس طرح تم کو زمین سے نکلنا ہوگا، یعنی یہ بتا دیا ساتھ ہی کہ زمین سے ہم پانی دے کے جب ہم چیزیں اگاتے ہیں اسی طرح تم کو بھی اگنا ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح اور کنویں والے اصحاب رس اور سمود بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، اور عاد قوم اور فرعون اور لوط کی قومیں بھی جھٹلائی جا چکی ہیں۔ بہرحال وہ ایکا تھی، اور وہ بن کے رہنے والے طبا کی قوم نے بھی، ان سب ہی نے رسولوں کو جھٹلایا، تو ہمارا عذاب کا وعدہ کیسے پورا ہوا؟ کیا پہلی بار پیدا کر کے تھک گئے ہم؟ نہیں، بلکہ عصر نو پیدا ہونے کے بارے میں یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اصلاً اور نسلاً، اور اس کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم تو اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب دیکھیں کیا بات اللہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سمجھو اے لوگوں، تم لوگ اصل دین پر پیدا ہوئے ہو، اصلاً اور نسلاً، نسل بھی تمہاری اچھی ہے، تم آدم علیہ السلام سے آ رہے ہو، اس کے بعد نوح علیہ السلام سے بھی شروع ہوا یہ سلسلہ، تمہاری نسلیں اچھی ہیں، تم اصل نسل کے لوگ ہو، تو تم پھر اللہ کی طرف ہی رہو اور اپنے پاس سے چیزیں نہ بناؤ، اصل پیور ہی رہو۔ اس کے بعد بتایا کہ جب ملاقات کرتے ہیں دو ملاقات کرنے والے داہنے اور بائیں سے بیٹھ رہنے والے، انسان کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلتا مگر اس کے پاس ہی ایک نگہبان تیار کھڑا ہوتا ہے۔ دیکھیں انسان کے منہ سے ابھی لفظ نہیں نکلتا، میرے جتنے یہ لفظ نکل رہے ہیں، میں غلط بھی کہہ رہی ہوں صحیح بھی کہہ رہی ہوں، فرشتوں کو اس سے کوئی لین دین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں بس ہم نے لکھنا ہے، ہم نے لکھنا ہے۔ اب اس ویڈیو کو کیا ہے، اس نے کچھ نہیں رکنا، اس نے صرف ویڈیو بنانی ہے، ہم بول رہے ہیں، ہم رک رہے ہیں، جو مرضی ہے اس کا کیا کام ہے، بناتے ہی جانا۔ اسی طرح ہمارے فرشتوں کا کیا کام ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ بس لکھتے جاؤ۔ اور اسی طرح جب موت کی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے تو یہی ہے وہ چیز جس سے تو گریزاں تھا، یعنی اسی سے ڈرتا تھا۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ واقعی ہمارے اندر ایک ایمان کی نا مضبوطی ہونی چاہیے کہ ہم نے مرنا ہے، مرنے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ ہوتا یہ ہے اکثر جو کمزور لوگ ہیں نا، جب بھی کسی کو چاہے ہاتھوں سے دفنا کے آئیں، چاہے جنازے کے قریب بیٹھے ہوں، لیکن اپنی موت کو بڑی دور سوچتے ہیں کہ ابھی میں نے تو نہیں مرنا۔ لیکن ہونا چاہیے کہ ہم کہیں ہر گھڑی ہم نے موت کے لیے تیار رہنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زیرک اور دنا اور حکمت والا وہ مومن ہے جو موت کو ہر وقت یاد رکھے، کہ رات کو سونا ہے تو اسے پتہ ہو کہ پتہ نہیں میں نے اٹھنا کہ نہیں، ایسے موت کو یاد رکھے تو وہ پھر نیکیاں کرتا جائے گا۔ اس کے بعد پھر فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ، اور سور یعنی نرسنگا پھونکا جائے گا، یہی وعید کا دن ہوگا، اور ہر شخص آئے گا اس کو دھکیل لانے والا دھکیل لائے گا، یعنی آئے گا، ساتھ ہی اللہ نے کہا ہر شخص آئے گا، نہیں دھکیل لانے والا دھکیل لائے گا۔ اگر کوئی نہیں بھی آئے گا تو زبردستی اس کو لے آؤ، اور اس پر ایک گواہ ہوگا، اور اس دن بے خبر، تو اس سے بے خبر رہا، یعنی اللہ کہے گا تو اس دن سے بے خبر رہا، ہم نے تجھ پر سے پردہ ہٹا دیا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے کہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے، یعنی آج بڑی تیز نگاہ ہو گئی۔ آخرت میں جاتے ہی اللہ کی ہر بات سمجھ آنے لگ گئی، آخرت میں جاتے ہی تیز آنکھیں ہو گئی کہ اوہ کیا ہونے۔ یہاں تیز آنکھیں تھی دنیا کے لیے، یہاں تیز آنکھیں تھی ترقی کے لیے، دنیا کی مادی ترقی کے لیے، خاندانوں سے مقابلے کرنے کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر اس کو کوئی ہوش نہیں تھی، کہا، اور اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے اس کا اعمال نامہ جو میرے پاس تیار ہے۔ ساتھی کون اس کا ہوگا؟ فوراً فرشتے نکل کے سامنے آ جائیں گے، یہ جو ابھی ہمارے کندھوں میں ہے، وہ کہیں گے میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، یہ تمہارا اعمال نامہ بھائی میرے پاس تھا، امانت اب تو پکڑ لے۔ اس کے بعد پھر کیا ہوگا کہ یہ وہی ہے نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑھا ہوا، شک میں ڈالنے والا، یعنی لوگوں پہ اتنا روب تھا اس کا کہ ابی بن سلول تھے نا، ابی بن سلول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا،
وہ کہتا تھا کہ میں کیا سمجھتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے 10 بیٹے، پتہ نہیں 12 بیٹے، میری جائیدادیں، میرا اتنا زیادہ باغ، تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اکڑ کے چلتے تھے، اور وہ اپنے بیٹوں کو بٹھا کے محفلیں کراتے تھے، خادماؤں کو نچاتے تھے، کہتے تھے ہم ہی سب کچھ ہیں۔ آج بھی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جہاں ایسے گندے فنکشن ہوتے ہیں نا، وہ یہی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا سے سب امیر ہیں۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ تم یہ کہتے تھے، یہ وہی ہے جو نیکی سے روکنے والا، حد سے بڑا ہوا، شک میں ڈالنے والا۔ جس نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود ٹھہرایا، سو اس کو سخت سزا میں، عذاب میں جھونک دو کہ وہ اسی قابل ہے۔ اور اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا بلکہ یہ خود ہی گمراہ ہو کر حق سے دور نکل گیا۔ اللہ فرمائے گا اے ہمارے سامنے مت جھگڑو، میں تم کو پہلے ہی اس عذاب سے رسولوں کے ذریعے ڈرا چکا ہوں۔ ہمارے یہاں حکم بدلا نہیں کرتا، کیونکہ حکم کا بدلنا کمزوری کی علامت ہے، اور میں بندوں پر ظلم بھی نہیں کرتا۔ جس روز ہم دوزخ سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کچھ اور بھی ہے تو لے آؤ، یعنی دوزخ نہیں بھرے گی، اینڈ تک نہ دوزخ نہیں بھرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے، پھر اپنا قدم رکھ دیں گے اس کے اوپر، پھر وہ کہے گی کہ اے اللہ اب میں بھر گئی، ورنہ وہ اور ڈیمانڈ کرتی ہی رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُزْلِفَاتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور متقین کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی کہ وہ کچھ دور نہ ہوگی۔ یہی ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے کہ ہر رجوع رہنے والے اور یاد رکھنے والے کے لیے ہوگی۔ اوابن حفیظ، یعنی اوابن بہت ذکر کرنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ہر وقت وہ بندہ یا بندی جو اللہ اللہ کرتی ہو، بس یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر کہا ما خشی الرحمن بالغیبی، جو اللہ سے جو کبھی دیکھنے والی ذات نہیں، بن دیکھے ڈرے، اللہ کے ہاں اور ایک رجوع ہونے والا دل لے کر آئے۔ یہ 2 چیزیں میرے پاس لے آؤ، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ دیکھیں اللہ یہاں پر ہمیں ان 2 چیزوں کے لانے کا کہہ رہے ہیں کہ ایک تو قلب سلیم لے آؤ، اور دوسرا میرا خوف لے آؤ، بن دیکھے میرے پہ ایمان لے آؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ اے لوگو، مجھے اپنی 2 چیزوں کی تم گارنٹی دے دو، جنت کی میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، یعنی ایک اپنی زبان کی اور ایک اپنی شرمگاہ کی۔ ان 2 چیزوں کی گارنٹی تم دے دو تو میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ اس کے بعد کہا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی سے، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، ان کے لیے وہاں سب کچھ ہوگا اور جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے ہاں اس سے کہیں زیادہ ہے، یعنی جو وہ چاہتے ہیں نا وہ تو سب کچھ ہوگا، اور اللہ کہتا ہے ہمارے ہاں تو بہت زیادہ ہے جو ختم ہی نہیں ہونا۔ پھر کہا اور ان سے پہلے ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کیا ہے جو قوت میں، آیت نمبر 36، اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا ہے جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، لیکن کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اللہ اکبر، یعنی جس کو اللہ نہ پناہ دے، پوری دنیا میں چلا جائے، یہاں پاکستان میں پاکستان میرے قابل نہیں ہے، یا یہاں کے لوگ میرے دشمن ہو گئے ہیں، وہ کسی اور چل جائے وہاں بھی نہیں رہ سکتا۔ ذلت اگر کسی کے پیچھے اللہ نے لگا دی ہے تو جس مرکزی ترقی یافتہ ملک میں چلے جاؤ وہاں ذلت ہی ملے گی۔ یہی اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم کس ملک میں پناہ لو گے، کہاں تم جاؤ گے۔ اس کے بعد کہا اور ان سے پہلے ہم نے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کیا ہے جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھی، اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا، لیکن کیا وہ جائے پناہ پایا انہوں نے؟